الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں ان لوگوں کو مقبولیت عطا فرمائی ہے جو اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف مقامات پر یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں، پرہیزگاروں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگوں کی بات کو۔ یتقبل اللہ من المتقین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبولیت کا دار و مدار تقویٰ اور پرہیزگاری پر۔ علماء نے تقویٰ کو 3 درجے میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلا اور ادنا درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ تقویٰ کا سب سے پہلا اور ادنا درجہ ہے۔ یہیں سے وہ چیزیں جو کفر اور شرک کی باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی چیز کو شریک کرنا، وہ آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ ان کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہو۔ کافر، مشرک یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی
آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت اور رہنمائی انہی حضرات کی کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا۔ جو قرآنی احکامات کو اختیار کرے گا وہی انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، اور جو قرآنی احکامات کو، قرآنی ہدایات کو نہ اپنائے، اپنانا تو دور کی بات ہے، قبول ہی نہ کرے، تو وہ آدمی تو کفر کے زمرے میں شامل ہے۔ قرآن سے وہ رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بے شک قرآن پوری دنیا انسانیت کے لیے رہنما کتاب بن کر کے آئی ہے، لیکن جو اسے رہنما تسلیم ہی نہ کرے، دوائی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دوا کا استعمال ہی نہ کرے تو دوا اس کے لیے کیسے نفع بخش ہو سکتی ہے؟ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت، لیکن پھر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر کے قرآنی احکامات کو اختیار کر لو، تب راہ راست پر آؤ۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے وہ آدمی تقویٰ کے پہلے درجے کو اختیار ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ آدمی متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے وہ رہنمائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کو قبول کرتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور تقویٰ کا پہلا درجہ عام مومن، ہر مومن متقی ہے، چاہے وہ ادنا درجے کا مومن کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پہلا درجہ تو ہر آدمی اختیار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو سب مومن اقرار کرتا ہے، اس کے اقرار کے بغیر تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں، جنت میں جانے کے لیے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اللہ بھیج دے، اللہ کچھ نہ پوچھے، اللہ کچھ کہے ہی نہیں، اور ہر اس بندے کو لائن میں کھڑا کر دے چلے جاؤ جنت میں، جس نے دنیا میں ایک بار بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ تم کا اختیار ہے، تم کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی چوک چرا نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو صرف کلمے کا اقرار کیا تھا یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے، اللہ مالک ہے۔ ہاں، جس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا ہے
اللہ قادر تو ہے کہ اسے بھی جنت میں بھیج دے، قدرت تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا میں معاف نہیں کروں. اس لیے قدرت کے باوجود ان کی معافی کا سوال نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ بالکل مطمئن ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اس میں ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ جنت میں وہی جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو لیکن دل گناہوں سے پاک و صاف ہو. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانہ. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو. آج ہم لوگ کہتے ہیں کیسا برا زمانہ، کیا زمانہ برا ہو گیا؟ یہ زمانہ تو وہی ہے جو زمانہ اللہ نے بنایا ہے. یہ زمانہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا ہے، زمانہ برا نہیں ہوا ہے، زمانے کے لوگ برے ہو گئے. قرآن نے کہا وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھ لو. یا گاؤں سے پوچھا جاتا ہے، گاؤں والے سے پوچھا جاتا ہے، کس سے پوچھا جاتا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ قرآن کہہ رہا ہے گاؤں سے پوچھو. مفسرین کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں محذوف ہے کچھ، وہ ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گاؤں والے سے پوچھو. زمانہ خراب نہیں ہے، اہل زمانہ خراب ہو گئے، اہل زمانے میں خرابی آئی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانہ تو میں ہوں، زمانہ بنانے والا میں ہوں. زمانے کو برا بھلا کہنا اس کا مطلب کس کو برا بھلا کہنا ہے؟ اللہ کی ذات کی خرابی میں. زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کے لوگ برے ہیں. اللہ نے تو زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زمانے کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا نقصان اور خسارے میں. ہاں چند لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 4 کام جو کرے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا. کیا؟ پہلا وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ آدمی جو ایمان لائے. ایمان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تب تو مومن ہوگا. جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام بھی کرنا پڑے. نیک کام وہی تقویٰ ہے. نیک کام سے کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر زندگی بسر کرنا اور ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. اور تقویٰ اسی کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے، منہیات سے رک جانا، اپنے آپ کو بچا لینا. جو ایمان لائے گا تقویٰ کا پہلا درجہ اختیار کرے گا اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دوسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اوامر یعنی وہ چیز جس پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے، نواہی یعنی وہ چیز جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان دونوں کو اختیار کرنا، یہ ہے تقویٰ کا دوسرا درجہ.
تیسرا درجہ بڑے لوگوں کا، انبیاء کرام کا حصہ اس میں، اولیاء اعظام کا۔ دنیا کی چیزوں سے منہ موڑ لینا، ایمان لایا، نماز روزہ سب کر رہے ہیں، ایک چیز کا اضافہ کر لیا انہوں نے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے رخ موڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر دیا۔ ادھر کچھ نہیں دنیا کی چیزیں سمجھنا، دنیا کی طرف ان کی توجہ ہے ہی نہیں۔ یہ انبیاء کے اوصاف میں سے ہیں، ہاں اولیاء کے اوصاف میں سے بھی ہیں، ولی آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارا یہ تصور کہ قرآن کریم کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صرف ان کے لیے، کیا صرف ان کے لیے؟ ولی کو کیسے بنے؟ ولی اللہ کے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سب کچھ بتلا دیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر۔ ہر فرد ولی اللہ بن سکتا ہے، اولیاء جمع ہے ولی کا، ایک ہے تو ولی، اور تین ہو جائے اس سے زائد ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ بن جاؤ، یعنی اللہ کے دوست بن جاؤ، کیا ملے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص ڈر کے مارے پریشان ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ٹہنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن وہ بندہ جو اللہ کا دوست بن کر کے رہا ہو، ولی بن کر کے رہا ہو، اولیاء اعظام کے صفت میں شامل ہو کر کے رہا ہو، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، دنیا سے منہ موڑنا پڑتا ہے، صرف اللہ کا ہو کر کے رہنا پڑتا ہے، اس میں مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، کیا تم چاہتے ہو یوں ہی جنت میں چلا جاؤ اور مشکلات تمہارے اوپر نہ آئے، پریشانیاں نہ آئے، تکالیف نہ اٹھانی پڑے؟ آج ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، جو آپ تو بنیں گے اسی جنت چلے جائیں گے۔ ایک بادشاہ نے بیوی سے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے نا، طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب بادشاہ پریشان میں جا رہے، زندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، غصے میں تو کہہ دیا، علماء کو جمع کیا۔ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے، ایک ہاں ملانے والے اور ایک حق بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کلمۃ حق عند کل جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اظہار کر دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج کسی حاکم کے سامنے حق بات کہہ کر کے دیکھ لیجیے گا کہاں رہیں گے، یا تو گردن الگ ہوگی یا جیب کے سلاخوں میں۔ ہر دور میں ایسے علماء رہے ہیں جنہوں نے
اللہ کی رضا کے لیے ہر ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہے، چاہے ان کو تکلیف ہی اٹھانی کیوں نہ پڑے۔ اکثر علماء نے کہہ دیا کہ آپ طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کونے میں بیٹھے ہوئے چپ چاپ، بادشاہ نے پوچھا کہ آپ بھی کچھ بولیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک بات کی گارنٹی دے دیں تو میں طلاق کے واقع نہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ جہنمی ہیں، جہنمی ہوں گے تب نہ طلاق ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ جہنمی ہے اور سارا مجموعہ خاموش ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ جنتی ہونے کی گارنٹی دے دیجیے کہ آپ جنتی ہیں، تو بھی آپ کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ جہنمی ہونے کی گارنٹی لیتے ہیں تو طلاق، اور اگر آپ جنتی ہونے کی گارنٹی لیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ کہاں کہ اچھا یہ بتائیے کبھی آپ نے اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑا ہے؟ تو ہاں ایک بار ہماری باندھی نوکرانی گھر میں کام کر رہی ہے، خوبصورت ہے، میں اچانک کمرے میں گیا، شیطان سوار ہوا، میں نے دروازہ بند کیا اور باندھی کو کہا آؤ میرے قریب۔ باندھی کہتی ہے بادشاہ تجھ سے بھی بڑا ایک بادشاہ ہے، وہ ہے احکم الحاکمین، تو اس سے ڈر، وہ تم سے بھی بڑا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں مجھے خوف طاری ہوا، میں نے دروازہ کھول دیا، اسے باہر بھیج دیا۔ بس اللہ اس بندے نے کہا تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، اور جب آپ جنتی ہیں طلاق نہیں پڑے گی، کیسے گارنٹی آپ دے رہے ہیں؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن گارنٹی دے رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے جگہ پہ کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات نفسانی کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ گارنٹی کس نے کی جنت کی؟ اللہ نے۔ جو آدمی خواہشات نفسانی کو محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی۔ ہمارے یہ واقعہ ہے، ہمارے علماء نے قرآن کریم کی آیات سے بہت سے سینکڑوں مسائل کو نکالا، اور ہر ایک کا محور اللہ رب العزت کا خوف، تقوی، خوف خداوندی، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنم میں ڈالا جانا انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، اگر اللہ کے عذاب کے ڈر سے ایمان لے آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے لوگوں نے ایمان توڑا ہی نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش ہے، ایک شو ہے، ورنہ لوگوں نے جو ایمان قبول کیا ہے 99% یا 100% انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کے لانے والوں کا مطالعہ کیا ہے۔ قیدی آپ کی خدمت میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ،
مسلمان بن جاؤ، نہیں بنو گا، قیدی بندھا ہوا ہے مسجد نبوی کے ستون سے، حضور کہہ رہے ایمان لے آؤ، وہ کہتا نہیں لاؤں گا، کیا ڈر سے ایمان لے؟ اگر ڈر سے ایمان لے آتا تو حضور کہہ رہے تو فوراً مان لیتا نا، نہیں، وہ صرف حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں، ہفتوں ہفتے ستون سے وہ قیدی بندھا ہوا ہے اور حضور درخواست کرتے ہیں ایمان لے آؤ، نہیں لاؤں گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے قتل نہیں کیا، اسے تکلیف نہیں پہنچائی، اسے دھمکی نہیں دیا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، بلکہ آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اسے آزاد کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دیا گیا، چلا گیا، آنکھوں سے ایسا ہو گیا، پھر لوٹ کے آئے، اب کس نے لوٹ کے آیا؟ دشمن تلوار لے کر کے آپ کا مہمان بنتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ موقع ملے گا آپ کی گردن کو اپنی تلوار سے اڑا دوں گا، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے بستر لگاتے ہیں، ان کا کھانا کھلاتے ہیں اس کو اور کمرے میں سلاتے ہیں، اس بیچارے کو موقع نہیں ملا گردن اڑانے کی، سو گیا۔ دشمن تو بدتمیزی ہوتا ہے، جاتے جاتے بستر کو خراب کر دیا، گندا کر دیا، چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اپنی تلوار بھول گئے، واپس لوٹا، واپس لوٹ کر کے تلوار لینا چاہتا ہے، انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر صاف کر رہے ہیں، آپ کے پاس آیا تلوار لینے کی غرض سے، آپ نے پوچھا او تلوار بھول گئے ہو، دے کیوں لوٹے؟ تمہیں تو میں نے قید کر رکھا تھا، تمہارے سامنے اسلام پیش کیا تھا، تم نے انکار کر دیا تھا، میں نے تمہیں لوٹا دیا تھا، اب کیوں لوٹے ہو؟ وہ دشمن کیا کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں قید ہونے کی حالت میں ایمان لاتا تو لوگ یہ تصور کرتے کہ فلاں قیدی اللہ کے رسول کے ڈر سے ایمان لایا ہے، ڈر سے ایمان نہیں لانا تھا، مجھے اسلام کو سمجھنا تھا، مجھے آپ کی ذات کو سمجھنا تھا، میں نے سمجھ لیا ہے، میں واپس اس لیے لوٹا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دشمن کے تلوار لینے کی غرض سے آتا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے، انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا، میں نے اس کے بستر کو خراب بھی کیا، یہ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کے رسول ہے، فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھایا۔ اسلام کس طرح پھیلا ہے؟ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو آج ہندوستان میں کوئی کافر موجود نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے 800 سال تک اس ہندوستان پر حکومت کی ہے، مسلمان بادشاہ رہا ہے، اگر چاہتے تو سب کو تحت دیکھ کر کے اسے مجبور کر دیتے ایمان۔ عیسائی بوڑھی عورت ہے، حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کہتے ہیں اماں جان ایمان لے آئیے، کیا جواب دیا؟ بیٹا آپ تو مرنے کے قریب، والموت الیہ قریب، موت مجھ سے قریب ہے، میں کیا ابھی ایمان لاؤں؟ تو حضرت عمر نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جبرن مسلمان نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بے شک کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے گناہ بدعمالی کی بنیاد پر دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے اس زنگ کو تو صاف کرنا پڑے گا، اور لوہے کا زنگ کس سے صاف ہوتا ہے؟ لوہا میں زنگ پکڑے تھے کس سے صاف ہوگا؟ پانی سے، آگ سے۔ دل میں جب زنگ پکڑے گا
اس سر کی صفائی وہ جہنم کی آگ سے ہوگی. ایک دن جہنم میں چلنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے فرمایا گیا، ہم نے اسے پچھلے ہفتہ بھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی موجودگی میں اللہ کا عہد میں عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک بندہ استغفار اور توبہ کرے گا تو بھی عذاب نہیں آئے گا. آج ہر طرف سے مسلمان پریشان ہے. آج ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظالم ٹوٹا ہوا ہے. آج مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن دوسرا جو حصہ ہے عمل صالح کا، تقویٰ کا جو دوسرا درجہ ہے، ہم نے مستقل طور پر اسے چھوڑ دیا ہے. ہمیں اور آپ کو اس حصے کو اختیار کرنا پڑے. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تمہیں رہو گے، شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ. اور سچے مومن کے لیے ضروری ہے تقویٰ کا دوسرا رخ اختیار کرنا. اس لیے کہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے کہا ہے اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ویسا ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ذرہ برابر گناہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ تمہارا خاتمہ بھی اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے. کیسے ہوگا اسلام کی حالت میں؟ ہمارے اعمال بھی تو اچھے نہیں. انسان جب اپنے اعمال کو درست کرے گا، سنت کے مطابق زندگی کرے گا، اللہ کے رسول کی سیرت کو اختیار کرے گا، تب خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہونے کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی، استغفار کی، اور تقویٰ کا جو دوسرا درجہ بھی ہے اس درجے کو اختیار کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تیسرا درجہ، اگر تیسرا درجہ حاصل کرنا ہے تو ضرور آ لو، لیکن کم سے کم ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرا درجہ اختیار کر لیں. حرام چیزوں سے بچ جائیں، حلال اختیار کریں، منہیات سے بچنے کی کوشش کریں، عوامل پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم تقویٰ کا پہلا درجہ کے ساتھ ساتھ دوسرا درجہ بھی ہمیں نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.